بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں پلڑا کس کا بھاری ہے؟ وہ اسرائیل کا ہی بھاری ہے اور ایران کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب اس میں ایران کی ناکامی کے پیچھے ایک بڑی وجہ جو آج دنیا بھی کہہ رہی ہے بلکہ ایرانی خود بھی مان رہے ہیں، وہ انٹیلیجنس کی فیلنگ ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس میں ناکامی اس کو آج بڑے بڑے نقصانات سے دوچار کر رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال کہ اسرائیل نے جو ڈرون ایران کی ایٹمی تنصیبات اور ایران کی دفاعی تنصیبات، فوجی تنصیبات پر جو ڈرون حملے کیے، وہ ڈرون ایران کے اندر سے ہی اڑے تھے، اور پھر بعد میں جب ایجنٹ پکڑے گئے، تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ڈرون ایران کے اندر صرف اڑے ہی نہیں تھے، یہ ایران کے اندر بنائے بھی گئے تھے۔ ناظرین، ایک منظر پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس منظر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک وین جا رہی ہے، ایک کارگو وین جا رہی ہے کہ جس کے پیچھے ایک ایران کا پولیس والا وہ بائک پر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب وہ اکیلا پولیس والا، اس کو اس وین پر تھوڑا سا شک ہوا تو اس نے اس کے پیچھے اپنی بائک دھرائی، اور دھراتے دھراتے اس نے اکیلے نے اس وین کو پکڑ لیا اور اس وین کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ اب وہ موساد کا ایجنٹ تھا اور اس وین میں جو سامان لوڈ تھا وہ ایرانی ڈرون تھے، ایرانی ڈرون کا وہ ساز و سامان تھا، اور وہ پورے ڈرون تیار نہیں تھے، ان کا ساز و سامان تھا۔ اب جب تحقیقات کی گئیں اس موساد کے ایجنٹ سے، جب منہ کھلوایا گیا اس کا، تو اس نے یہ انکشاف کیا کہ یہاں پر ایرانی ڈرون کو اسمبل کیا جاتا ہے، سمگلنگ کے ذریعے اسرائیل کے ڈرون کا سامان یہاں پر لایا جاتا ہے، ان کے پارٹس یہاں پر آتے ہیں اور پھر ان کو یہاں پر پھر حملے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران میں اس فیکٹری کے مناظر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور پہلے وہ منظر دیکھ لیں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں ایسا منظر کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ نہیں ہوتا کہ کس طرح ایک ایجنٹ کا اس طرح پیچھا کیا جائے اور جا کر اس کو گرفتار کیا جائے۔ آپ پہلے وہ منظر دیکھ لیں، پھر آپ کو ایران کی اس فیکٹری کا بھی منظر دکھاؤں گا کہ جو اسرائیل نے ایران کے اندر قائم کر رکھی تھی۔ ناظرین، یہ منظر آپ نے دیکھا کہ یہ ایرانی پولیس اہلکار وہ اس وین کا پیچھا کر رہا ہے، اور پھر اس نے اس کو پکڑ لیا، ڈرائیور گرفتار ہو گیا، اور جب اس تحقیقات کی گئی تو وہ جس ایرانی فیکٹری کے پاس پہنچے تو وہاں جا کر منظر خوفناک تھا کہ وہاں پر اسرائیلی ڈرون اسمبل ہو رہے تھے، وہاں پر اسرائیل کے ڈرونز کے وہ پارٹس موجود تھے، وہ ان کو اسمبل کرتے، جوڑتے، اور پھر جب ایک ڈرون ریڈی ہو جاتا اور پھر اس کو وہیں ایران سے اڑایا جاتا، اڑا کر اس کو پھر جہاں پر ٹارگٹ ہوتا وہاں پر اٹیک کیا جاتا۔ اور جب ایران بھی اس چیز کو لے کر پریشان تھا کہ آخر یہ ڈرون کہاں سے رہے ہیں، اس کو شاید یہ تھا کہ سرحد پار سے آ رہے ہیں، مگر جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سرحد پار سے نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے کہا پھر شاید یہاں پر کہیں چھپا کر رکھے گئے ہوں گے، تو یہ بھی جب تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ چھپا کر نہیں رکھے گئے، باقاعدہ ایک فیکٹری بنائی گئی ہے۔ وہ جب ایک ٹی وی چینل والا صحافی وہاں پہنچا تو پھر اس نے انٹرویو کیا اور فیکٹری کا پورا منظر دکھایا۔ وہ منظر بھی آپ دیکھیں۔ کوچکی از این پهپادها رو ما تونستیم بیاریم جمع کنیم، از هدایتگرها، موتورهاشون، بالهای پهپادها و بدنه پهپادها اگه تصویربردار بتونه بگیره، اینا جدا جدا بوده، می اومده اینجا سرهم می شده و قطعاتی که حالا باید افسران تخصصی درباره اون نظر بدن موجود اینجا و جعبه هایی که در نهایت بسته بندی می شده. اینجا یه کارگاه کامله دیگه. الان اینجا درسته جام سانیم تو سه طبقه ما دقیقاً این اموال رو تو طبقات پایین هم داریم که تعداد قابل زیادی از این بالای پهپاد هستش و این بدنه۔ اسی لیے میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ اس وقت جو ناکامی ہے ایران کی، وہ اس کی انٹیلیجنس کی فیلنگ ہے۔ انٹیلیجنس اس کی فیل ہو گئی اس جنگ میں، کیونکہ اسرائیل نے چن کے ٹارگٹ کیے اس کے آرمی چیف کو۔ 2 آرمی چیف اس جنگ میں اس کے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں،
پوری فوج کی کابینہ ماری گئی، اس کے علاوہ کئی ان کے اعلیٰ عہدیداران وہ مارے گئے، کئی ایٹمی سائنسدان مارے گئے، جو ان کی اہم ایٹمی تنصیبات تھیں وہ تباہ ہو گئیں، اہم جو فوجی تنصیبات تھیں ان پر حملے کیے گئے، اور یہ ایگزیکٹ لوکیشنز پر ٹارگٹ تھے۔ اگر ایک 10 منزلہ بلڈنگ ہے اور جس فلیٹ میں جو شخص رہتا ہے جس کو ٹارگٹ کرنا، میزائل وہیں ایگزیکٹ لوکیشن پر آ کر گرا۔ یہ ایگزیکٹ لوکیشن کہاں سے گئی؟ ایران کے اندر سے گئی، اور یہ تھی انٹیلیجنس کی فیلنگ، انٹیلیجنس فیلئر تھا جو آج اس ایران کو اس مقام پر لے آیا۔ اب جس بات میں ناکامی ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تو ایران نے اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کیا۔ اب اس نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے، اس نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور وہ بڑی تعداد میں اسرائیلی ایجنٹ اور دیگر ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں، دیگر لوگ پکڑے جا رہے ہیں، سہولت کار پکڑے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جنگ ہر سطح پر جیتی جانی چاہیے۔ یہ جنگیں صرف اب وہ روایتی جنگ نہیں، آمنے سامنے کھڑے ہو کر جنگ کرنا، گولہ بارود ٹینک، یہ چیزیں اب نہیں چلتی۔ اب چلتا ہے انٹیلیجنس کا نظام چلتا ہے، اور پھر میزائلوں کا نظام چلتا ہے۔ 2,000 کلومیٹر دور بیٹھے دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے میزائلوں کے ذریعے۔ اب یہ جنگ ہوتی ہے۔